تمہارے اندر جو بڑا ہے وہ اس یقین کی وجہ سے جو اس کے دل میں گڑ چکا ہے، اس یقین کی وجہ سے ہے جو اس کے دل میں گڑ چکا ہے۔ اور جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو اگلے دن چادریں موڈے پہ ڈال کر بازار میں جا رہے، تو سامنے سے حضرت عمر مل گئے، کہنے لگے بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں اپنی کپڑا بیچنے جا رہا ہوں۔ اور کدھر جا رہا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ حکومت کون سنبھالے گا؟ تو ابو بکر نے فرمایا تو میں بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں گا؟ تمہارا 3 چلے والا کوئی ہوتا تو فوراً کہتا ابو بکر کو تو اللہ سے لینا ہی نہیں آتا، ابو بکر کو تو اللہ سے لینا ہی نہیں آتا۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں میں بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ اللہ اکبر، یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے۔ ابو بکر نے سارا مال پھونک دیا 2 دفعہ، ہجرت کے موقع پر سب کچھ اٹھا کے لے گئے اور تبوک کے موقع پر سب کچھ لا کے دے دیا، لیکن اس امت کو اسباب کا پابند بن کے چلنے کا سبق دیا جا رہا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے نہیں کہہ رہے تو اللہ سے مانگ، براہ راست اللہ سے لے، تو کیا چادریں لے کے جا رہا ہے؟ کہ چلو واپس چلو۔ عشرہ مبشرہ کو اکٹھا کیا گیا اور مشورہ ہو رہا ہے کہ ابو بکر کے بچوں کی روٹی کہاں سے پوری ہو؟ تو مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ایک قریشی خاندان متوسط درجے کا جتنا اپنا ماہانہ خرچہ کرتا ہے اتنا مہینے کا خرچہ ابو بکر کا لگا دیا جائے۔ تو مشورے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہانہ خرچہ لگایا جا رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں حکومت سے پہلے، خلافت سے پہلے تجارت کرتا تھا، اب میں بن گیا ہوں خلیفہ، میں تجارت اب کر نہیں سکتا، اب میرے گھر کا خرچہ کہاں سے چلے گا؟ مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ تو ان کے لیے بھی بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا گیا کہ آپ کے لیے کتنا وظیفہ ہم مقرر کرتے ہیں۔ یہ درجہ مطلوب ہے، یہی درجہ، اسی کو یقین کہتے ہیں۔ مخلوق کی طرف دھیان نہ جائے، یہ بشری تقاضے کے خلاف چیز ہے۔ آپ تشریف لائے باہر تو ابو بکر عمر بیٹھے ہوئے، کیسے بیٹھے گا؟ جی بھوک لگی۔ آپ نے کہا مجھے بھی بھوک لگی۔ کہا چلو پھر چلتے ہیں۔ تینوں ابو ایوب انصاری کے گھر جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ مسجد نہیں گئے، مسجد بھی جاتے ہیں، لیکن یہ ہمیں سبق ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ چلو بھائی، یہ ترغیبی جملے ہیں، بیماری میں تمہیں دوائی کا دھیان نہ آئے، یہ ترغیب کا جملہ ہے، مطلب یہ نہیں کہ تمہیں دوائی کا خیال نہ آئے۔ جیسے اللہ کا نبی کہتا ہے شرک نہ کرنا چاہے قتل کر دیا جاؤ، یہ ترغیبی جملہ ہے، ورنہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جان بچانے کے لیے شرک کر لو، بعد میں توبہ کر لو۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ماں باپ کی اطاعت کر، چاہے یہ کہیں بیوی کو طلاق دے دے، یہ صحیح حدیث ہے اور تم فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ کہیں بیوی کو طلاق دے تو دے دے، تو پوچھو علماء سے کہ ماں باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ پوچھو کسی مفتی سے، نہیں دے سکتا۔ صرف ماں باپ کے کہنے پر اپنے گھر کو اجاڑنے کا حکم نہیں ہے، وہ ترغیب کا جملہ ہے، مبالغے کا جملہ ہے، مطلوب یہ نہیں ہے، مقصود یہ نہیں ہے۔ مقصود ماں باپ کی خدمت پر ابھارنا ہے، مقصود ماں باپ کی اطاعت پر ابھارنا ہے، چاہے یہ کیوں نہ ہو، وہ یہ ایک مبالغے کا جملہ ہوتا ہے۔ تو یقین میں مقصود حلال اسباب کا پابند بن کے چلنا ہے، انبیاء اسباب کے پابند بن کے چلے، یہی درجہ مطلوب ہے، اسی کا نام یقین ہے، اسی کا نام اعقل ثم توکل، اسی کا نام توکل ہے۔ کچھ معجزات کا نام یقین نہیں ہے، معجزات کا نام یقین نہیں ہے، کرامات کا نام یقین نہیں ہے۔ وہ فضائل صدقات میں واقعہ لکھا نا، ایک آدمی جا رہا تھا کمائی کے لیے تو واپس آ گیا، تو دوسرے نے پوچھا تم واپس کیوں آ گئے؟ کہا بھائی میں نے سانپ دیکھا، اندھا سانپ تھا اور وہ منہ کھول کے پڑا تھا، اور ایک چڑیا آ کر اس کے منہ میں وہ انگور کے دانے ڈال رہی تھی اور وہ کھا رہا تھا، تو میں نے کہا جو اندھے سانپ کو کھلاتا ہے مجھے کیوں نہ کھلائے، تو میں تو واپس آ گیا ہوں۔ مکمل واقعہ یہ نہیں، جس کتاب سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے اس کتاب میں اگلا حصہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا تمہیں سانپ بننے کا خیال آیا، تمہیں چڑیا بننے کا خیال کیوں نہ آیا؟ تمہیں چڑیا بننے کا خیال کیوں نہ آیا کہ میں کسی کے لیے ذریعہ بن جاؤں، میں کسی کے لیے وسیلہ بن جاؤں، میں کسی کے گھر چلانے کا سبب اور
ذریعہ بن جاؤں. عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے مجھے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں سفیان بن عیینہ کے مدرسے کو چلانے کے لیے اور فضیل بن عیاض کی خانقاہ کو چلانے کے لیے کماتا ہوں کہ میں ان پہ خرچ کرتا ہوں. تو اپنی کمائیوں میں حلال کا پابند بن کے چلنا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے سعد کے ہاتھ اس طرح سے اللہ کے نبی کے سامنے، تو سعد کے ہاتھوں پر ایسے نشانات تھے، وہ کسی پکڑ کے چلاتے رہو نا تو یہ یہاں سخت سخت ابھر آتی ہیں جگہیں، نشان بن جاتے. تو آپ نے حضرت سعد سے پوچھا سعد یہ کیا ہے، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ میں اپنے باغ میں خود کام کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے میرے ہاتھوں پہ یہ نشان پڑ گئے ہیں، اپنے بچوں کے لیے میں اس میں روزی کماتا ہوں. تو آپ نے حضرت سعد کا ہاتھ ایسے پکڑا یہاں سے اور سب کے سامنے ایسے چوما اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. تو بھائی براہ راست اللہ سے لینے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم کام چھوڑ کے کہو بس اللہ سے ہوتا ہے مخلوق سے نہیں ہوتا، اور پھر انتظار میں کب کون آئے گا دینے کے لیے. ایک ہمارا ساتھی تھا بنگلہ دیش کا، تو ایسے یقین کے واقعات سے ان کو اس نے ایک پتھر اٹھا لیا اور بستر میں ڈال لیا. روزانہ تہجد میں دعا کرے یا اللہ تو براہ راست دے اس پتھر کو سونا بنا، اس پتھر کو سونا بنا. 1 مہینہ اٹھا کے پھرتا رہا. اس نے کہا سونا بننا تھا، 2 سیر کا وزن مفت میں اٹھائے پھرتا تھا. 1 مہینے کے بعد پھر پھینک دیا، یہ تو پاتور ہی ہے، پاتور سونا تو بنا نہیں. تو معجزات کا نام یقین نہیں ہے، کرامات کا نام یقین نہیں ہے. مخلوق کا تاثر ایک بشری چیز ہے، ایک طبعی چیز، یہ کوئی یقین کے خلاف نہیں. مخلوق کا تاثر، موسیٰ علیہ السلام نے سانپ دیکھا، ڈنڈا دیکھا، ڈنڈے کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا اور پھر ہاتھ کو روشن ہوتے دیکھا. اتنا کچھ دیکھنے کے بعد اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جا فرعون کو دعوت دے وہ سرکش ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے مجھے مار دے گا، اخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے مجھے مار دے گا. تو کیا موسیٰ علیہ السلام کا یقین کمزور تھا یا موسیٰ علیہ السلام مخلوق سے متاثر تھے؟ یہ طبعی اور فطری تاثر ہے، اس سے کوئی نہیں نکل سکتا. مخلوق کا دھیان آنا کوئی یقین کے خلاف نہیں. غلط قدم اٹھانا یہ راشی رشوت کیوں لے رہا ہے؟ یقین خراب. دکاندار نماز کیوں چھوڑ رہا ہے گاہکوں کے پیچھے؟ یقین خراب. سود خور سود پہ کام کیوں کر رہا ہے؟ یقین خراب. جھوٹ بول کے سودا کیوں بیچ رہا ہے؟ یقین خراب ہے. ملاوٹ کیوں کر رہا ہے؟ یقین خراب ہے. کھوٹا سودا کیوں بیچ رہا ہے؟ یقین خراب ہے. نقلی مال کیوں بیچ رہا ہے اصلی بنا کے؟ یقین خراب ہے. جس کا یقین اللہ پر ہوتا ہے وہ اسباب کی صحیح رعایت کرتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 بڑے صحابہ میں ہیں، 10 بڑے صحابہ میں. ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، سعید بن زید جنتی. ان 10 میں ایک بھی فقیر نہیں، سورے بادشاہ. 4 تو حکمران ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. ابو عبیدہ گورنر، سعد بن ابی وقاص گورنر. طلحہ کے بحری جہاز تجارت پہ چلتے تھے. زبیر بن عوام کے کھیت میں 1000 غلام کام کرتے تھے. 1000 غلام، نوکر نہیں، غلام. 1000 غلام، سارے مالدار لوگ. اصحاب صفہ میں ایک بھی نہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہو. اصحاب صفہ میں ایک بھی نہیں جو مجلس شورا میں ہو. تو یقین کا جو درجہ مطلوب ہے وہ اسباب کو صحیح استعمال کرنا اور اللہ پہ چھوڑ دینا. مالک پہ ڈوری چھوڑ دے، ڈوری لے لیکن مالک پہ چھوڑ.
بدر میں کتنی بڑی فتح ہوئی ہے 313 کے ساتھ، کتنی بڑی فتح ہوئی ہے، لیکن آپ خندق کے موقع پر پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنا بڑا دشمن آ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ صحابہ پریشان ہیں، اللہ کے نبی پریشان ہے، کیا کیا جائے؟ اتنا بڑا دشمن آ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو کوئی بھی اٹھ کے نہیں کہتا اللہ پہ توکل کیا جائے، اللہ پہ یقین کیا جائے، اللہ کرے گا۔ اللہ کی قسم اگر اللہ کے نبی خندق نہ کھودتے تو بھی شکست نہیں ہونی تھی، ابو سفیان کے لشکر نے ذلیل و خوار واپس جانا تھا۔ اللہ کا نبی اور اللہ سکھا رہا ہے کہ سبب کے ساتھ دنیا کو چلایا گیا ہے، سبب کے ساتھ۔ کہ اللہ آئے ہائے کیسے چھپے ہیں غار ثور میں، کیسے نکلے ہیں؟ دشمن طاقتور ہے، خود کمزور ہیں، تو یہ نہیں کہ ہم دلیری میں بھڑ جائیں گے، جیسے ہمیں کئی جوشیلے کہتے ہیں ابھی تک تم نے 313 تیار نہیں کیے جو باطل سے ٹکر لے لیں۔ 313 تو ایک معجزہ تھا، معجزات کو حجت نہیں بنایا جاتا۔ سعد بن ابی وقاص نے دریا پار کر لیا 60,000 کے لشکر کے ساتھ، سعد امیر ہیں اور 60,000 کا لشکر ہے، اور دریائے دجلہ کو انہوں نے پار کر لیا۔ اسی وقت حضرت عمر نے تمام لشکر کے عمراء جو جہاد میں مشغول تھے ان کو خطوط لکھوائے کہ کوئی امیر لشکر سعد کی نقل نہ اتارے، کوئی امیر لشکر سعد کی نقل نہ اتارے، سعد کا معاملہ خصوصی ہے، وہ اللہ نے نبھا دیا، کوئی اور نہ کرے۔ ایک امیر لشکر نے پھر بھی کیا تو سینکڑوں ڈبو دیے۔ معجزات اور کرامات حجت نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کی تائید کا ایک مظہر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی پریشان بیٹھے ہیں کہ اتنا بڑا دشمن آ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو صحابہ کہتے جی بدر میں ہم 313 سے ہم نے دانت کھٹے کر دیا، اب بھی آنے تو ہم سیدھا کر دیں گے۔ وہ بھی پریشان ہے، کیا کیا جائے؟ تو پھر سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ہاں دشمن طاقتور ہو تم خندق کھودتے ہیں تو خندق کھودی جائے۔ کہاں یہ بات ٹھیک ہے، 1000 آدمی 20 دن 6 میل لمبی 10 ہاتھ چوڑی اور 7 ہاتھ گہری خندق کھودنے میں لگے رہے 20 دن مسلسل۔ سبق دیا ہے، نماز بھی سبب ہے اور دعا بھی سبب ہے اور دعوت بھی سبب ہے اور ذکر بھی سبب ہے، ان اسباب کے ساتھ ان کی رعایت کرتے ہوئے۔ احد میں ایک تدبیر چھوڑی، ایک تدبیر تھی کہ آپ نے 50 آدمیوں کا دستہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکردگی میں اوپر بٹھایا ہے کہ تم نے نہیں ہلنا، چاہے ہمیں شکست ہو یا فتح ہو، تو تم ہمیں دیکھو کہ جانور ہماری بوٹیاں کھا رہے ہیں پھر بھی تم نے نیچے نہیں اترنا۔ اتنی سختی سے کہا، پر اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ تدبیر، حسن تدبیر میں اگر کمی آئے گی تو نبی کو ہوتے ہوئے بھی نقص آ جائے گا۔ تو 50 میں سے 40 اتر گئے، شکست ہو گئی۔ اللہ کے نبی موجود، ابو بکر موجود، عمر موجود، عثمان موجود، علی موجود۔ خالد بن ولید ذریعہ بنے۔ خالد بن ولید دنیا کی تاریخ میں واحد جرنیل ہے جس نے زندگی میں کبھی شکست نہیں کھائی، ایک سنگل۔ سیف اللہ کا لقب ملنے والا تھا تو کفر میں بھی شکست نہیں کھائی۔ ایک بدر میں شریک نہیں تھے خالد، احد میں شریک تھے تو شکست ہوئی تو بھاگ رہے ہیں۔ تو زرار بن خطاب، یہ اور خطاب ہے، حضرت عمر کے بھائی نہیں، زرار بن خطاب قریشی خالد سے کہتا ہے خالد تیرے ہوتے ہوئے شکست ہو گئی۔ تو خالد بن ولید کہتا ہے میں کروں کیا، کوئی بس چلا ہی نہیں، کیا کروں؟ یہ کہتے کہتے خالد نے ایسے پیچھے بھاگ رہے ہیں، گھوڑوں پہ بھاگ رہے ہیں۔ تو خالد بن ولید نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس زرار کی بات پر نا تھوڑی وہ غیرت آئی، تو اسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ چوٹی خالی نظر آئی، وہ پیلا۔ تو نے کہا وہ کام بن گیا، کام بن گیا۔ ابو سفیان مجھے 100 آدمی دے، میں شکست کو فتح میں بدل دوں گا۔ ابو سفیان نے کہا جان بچاؤ، جان بچاؤ، بھاگو بھاگو۔ تو خالد بن ولید نے کہا کوئی ہے میری ذمہ داری پر میرا ساتھ دینے والا؟ تو عمر بن عاص پہلے آئے، اکرم بن ابی جہل ساتھ آئے،
اور کرتے کرتے 100 گھوڑ سوار کٹھے ہو گئے. تو انہوں نے پیچھے سے آئے ہیں اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو امیر دستہ تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. تو اللہ کے نبی کو بتائے گا یا رسول اللہ اکرمہ نے عبداللہ کو شہید کیا. تو آپ مسکرا دیے. آپ نے کہا میں تو دونوں کو ہی جنت میں دیکھ رہا ہوں, قاتل مقتول دونوں ہی جنتی ہیں. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے اور پھر وہ یرموک کی جنگ میں شہید ہوئے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کبھی کفر میں شکست کھائی نہ کبھی اسلام میں شکست کھائی. سیف اللہ کے لقب نے ان کو ایسے ہی رکھا ہے, ورنہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان ہے, 40 سال کی عمر تک شکستیں ہی کھاتا رہا. پھر جا کے فتوحات کا در اس کے لیے کھلا. پھر 25 سال میں اس نے کوئی شکست نہ دیکھی. پھر فتح ہی فتح, فتح ہی فتح, آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی. تو میرے بھائیوں, ہر مسلمان اپنی کمائیوں میں حلال کو اختیار کرے, حرام سے بچے. یہ یقین کا درجہ مطلوب ہے. اور جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت آئے پھر حلال کو بھی ٹھوکر مار کے نکل جائے. یہ یقین مطلوب ہے. یہ درجہ ہے شریعت میں مطلوب. معجزات اور کشف و کرامات کو بیان کر کے حجت نہیں بنایا جا سکتا. ایک اور حدیث سنو. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت الفردوس میں ایک جگہ ہے جہاں صرف 3 آدمی جا سکتے ہیں. 3 آدمی, چوتھا نہیں جائے. کہا جی کون؟ کہا الامام العادل, ایک عدل کرنے والا قاضی. ایک عدل کرنے والا قاضی. وہ جنت الفردوس ایسی عالی شان ہے کہ اللہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. باقی جنت امر کن سے بنائی ہے اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اور اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد روزانہ دن میں 5 دفعہ اللہ اسے کھولتا ہے اور اسے پہلے سے زیادہ 5 دفعہ زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے. روزانہ وہ پہلے سے 5 دفعہ زیادہ حسن میں بڑھتی ہے. روزانہ. تو مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ مثلا ایک لڑکی ہے جنت کی, جنت الفردوس کی ایک لڑکی. پہلے ایک لڑکی دنیا کی دلہن بنائی جا رہی, اس کو میک اپ کیا جاتا ہے. تو اس کے میک اپ کرنے میں 1 گھنٹہ لگ جائے, 2 گھنٹے لگ جائے, 3 لگ جائیں, 4 لگ جائیں. پھر ایک حد پہ آ کر کہہ دیا جاتا ہے بس اب اس کا میک اپ پورا ہو گیا. اب اگر مزید بڑھایا جائے گا تو پہلا حسن بھی ماند پڑ جائے گا. اگر مزید بڑھایا جائے گا تو پہلا بھی خراب ہو جائے گا. ایک حد ہے, اس سے آگے قبول نہیں کر رہا اس کا چہرہ بناوٹ کو. تو جنت کی حور جو عام حور ہے, عام جنتوں کی حور ہے, وہ اگر سورج کو انگلی کا اتنا حصہ دکھا دے, یہ پورا دکھا دے, تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا. اور ایسے مسکرا دے تو ساری کائنات میں اس کے دانتوں سے روشنی پھیل جائے گی. اور اپنے دوپٹے کو ایسے ہوا میں لہرا دے تو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے گی. اور اپنی کلائی کو ایسے ظاہر کر دے تو ساری کائنات کے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں. وہ 97% جو بلیک ہول ہیں جس میں نظر کچھ نہیں آتا, وہ بھی روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں. اور مردے سے بات کرے تو اس میں زندگی کی روح دوڑ جائے, اور زندوں کو ایک جھلک دکھا دے تو کلیجے پھٹ جائیں. یہ ایک عام لڑکی ہے جنت کی, عام لڑکی. اور مشک عنبر زعفران کافور سے اللہ نے ان کو بنایا ہے. آگ پانی مٹی ہوا سے میں بنا, آپ بنے. مشک عنبر زعفران کافور سے جنت کی لڑکی کو بنایا گیا ہے. اب جنت الفردوس کی لڑکی کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کا پہلے دن میک اپ کیا, اگلے دن 5 دفعہ اور کیا, اس سے اگلے دن 5 دفعہ اور کیا, اس سے اگلے دن 5 دفعہ اور کیا. دنیا کو بنے ہوئے 20 ارب سال گزر چکے ہیں. دنیا کو بنے ہوئے 20 ارب سال. تو جنت کب بنی پتہ کوئی نہیں. فرض کرو اسی دنیا کے ساتھ اللہ نے جنت بھی اگر بنا دی تو 20 ارب سال دنیا جنت کو بھی ہو گئے. وہ لڑکی کیا چیز بن رہی ہے جو 20 ارب سال سے روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی. وہ کیا چیز بن رہی. اور ابھی اور وقت باقی ہے, قیامت تک کا وقت باقی ہے. پھر قیامت جب آئے گی نا تو دنیا تو فنا ہو جائے گی, جنت فنا نہیں ہوگی. جنت اسی طرح باقی رہے گی. جنت دوزخ فنا نہیں ہوگی. تو اس کا میک اپ تو ادھر بھی چل رہا ہے. کیا چیز بنی ہو.
سب سے ادنا درجے کا جنتی، ادنا ادنا، جب وہ اپنی بیوی کو دیکھے گا جہنم سے نکل کر تو رب ذوالجلال کی قسم 40 سال بیٹھ کے بس ایسے دیکھتا رہے گا، صرف دیکھنے کی لذت لیتا رہے گا۔ 40 سال آنکھ پتھرا جائے گی، جھپک نہیں سکے گا۔ 40 سال کے بعد وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، اللہ کے ولی دور ہی بیٹھے ہو، میرے پاس نہیں آؤ گے، میری رغبت کوئی نہیں۔ پھر اس کو ہوش آئے گا، کہاں دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے، کہاں جنت کی حور دیکھی، اس صاحب پہ پاگل تھیمڑا، تو ہوش آئے گا اس کو، پھر اس کے قریب جائے گا تو اس کو معانقہ کرے گا۔ یہ معانقہ 70 سال تک وہ معانقے میں کھڑا رہے گا، 70 سال، اور صرف اس کے لمس کی لذت لیتا رہے گا، جسم سے جسم کے چھونے کی لذت 70 برس تک وہ لیتا رہے گا۔ 70 سال، 70 سال۔ ایک لطیفہ ہوا منڈی بہاؤالدین میں یہ بیان کر بیٹھا، ایسے زمیندار خاموش، جب میں چلتا تھا زمینداروں میں تو ایک زمیندار بوڑھا آیا ہوا تھا بیان سننے، میں نے تو معانقے پہ بات ختم کر دی کہ 70 سال کا معانقہ ہوگا، اتنی حدیث میں آتا ہے، تو وہ میرے ایک ساتھی سے کہنے لگا اے مولوی صاحب کو پوچھو اگلا کام بھی ہونا ہے کہ صرف معانقہ ہی رہے گا؟ تو بابے کو جوانی یاد آ گئی نا، اگلا کام ہی ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ وہ میں نے کہا ادھر زنا کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے تو زنا حرام ہے کہ آگے نکاح اللہ کر رہا ہے۔ ہو کیا اللہ نے وہ گھر بنایا ہے فردوس کا، ہمیں شوق ہی نہیں جنت کا۔ روزانہ 5 دفعہ کہتا ہے ازدادی طیبا لاولیائی وازدادی حسنا لاولیائی، اے جنت میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہو جا، میرے دوستوں کے لیے مزید سج جا دھج جا۔ روزانہ 5 دفعہ سجائے جا رہا ہے، سجائے جا رہا ہے، سجائے جا رہا ہے، کیا چیز بن رہی؟ اور جنت جواب میں کہتی ہے اللہم طابت اسماری وطردت انہاری واشتقت الی اولیائی فعجل الی باہلی، یا اللہ میرے پھل پک گئے، میری نہروں کا پانی اچھل اچھل کے باہر جا رہا ہے، میں جنت والوں کے شوق میں مر رہی ہوں، جنت والوں کو جلدی میرے پاس بھیج دے، جلدی میرے پاس بھیج دے۔ کافی ٹائم ہو گیا، ویسے گھڑی دیکھ کر کہہ رہا ہوں کافی ٹائم ہو گیا، بس نہ کریں۔ چلو یہ بات پوری کرنا۔ 3 آدمی ایسے ہیں جو جنت الفردوس میں جا سکتے ہیں۔ جنت الفردوس میں ایک خاص مقام ہے، جنت الفردوس میں بھی ایک خاص مقام ہے۔ تو فردوس یہ ہے تو وہ خاص کیا ہے؟ الامام العادل، عدل کرنے والا قاضی، عدل کرنے والا بادشاہ، عدل کرنے والا ڈی سی او، عدل کرنے والا ڈی پی او، عدل کرنے والا تھانے دار، عدل کرنے والا پٹواری، جس کے ہاتھ میں عدل حقوق کا قلم ہے، جس کے ہاتھ میں حقوق کا قلم ہے، صرف سول جج سیشن جج نہیں، جس کے ہاتھ میں حقوق کا، پٹواری کے پاس بھی کتنا بڑا حقوق کے قلم ہے۔ اگر یہ اس قلم کی صحیح رعایت کرتا ہے تو اس سے خوشخبری ہو جنت کو درجے کی جو فردوس کے میں فردوس ہے، جو فردوس میں فردوس ہے۔
دوسرا کون ہوگا؟ ذو رحم وصول، رشتہ دار برا سلوک کرتے ہیں اور وہ ان سے اچھا کرتا رہتا ہے، وہ ون وے ٹریفک چلاتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا میں بھی یہ کروں گا، وہ یہ نہیں کہتا انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا میرا بائیکاٹ ہے، وہ یہ نہیں کہتا۔ ذو رحم وصول، رشتہ دار برا سلوک کرتے ہیں اور وہ جوڑتا رہتا ہے، جوڑتا رہتا ہے، جوڑتا رہتا ہے، دھکے کھا کر بھی ان سے جڑتا ہے، ذلت برداشت کر کے بھی ان سے جڑتا ہے، ایک وہ اس درجے میں پہنچنے والا ہے۔ تیسرا کون ہے؟ ذو عیال صبور، ذو عیال صبور، جس کی اولاد زیادہ کمائی تھوڑی اور وہ مشقت کرتا ہے، کما کما کے بچوں کو کھلاتا ہے اور پوری پڑتی نہیں ہے تو وہ کبھی فاقے سہتا ہے، کبھی کھا بیٹھتا ہے، کبھی فاقہ کرتا ہے اور اسی میں پس پس کے گھٹ گھٹ کے مر جاتا ہے، وہ بھی جنت الفردوس کے اس درجے میں پہنچے گا۔ تم کہو گے اسے تو اللہ سے لینا ہی نہیں آیا۔ تو امت سے جو یقین کا درجہ مطلوب ہے وہ اسباب کی رعایت کرنا، حلال طریقے سے، حرام سے بچنا۔ جتنا حرام چل رہا ہے یہ غلط یقین کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اور ایک آخری بات بتا دوں، یقین، حسن اخلاق اور اس کے ساتھ عبادت۔ عبادت کسی بھی مسلمان کا اندر کا زیور ہے، اندر، اخلاق باہر کا زیور ہے اور عبادت اندرونی زیور ہے۔ ایک اندر کی صحت ہوتی ہے، ایک چہرے کی صحت ہوتی ہے۔ چہرے پہ بشاشت بھی مطلوب ہے کہ چہرہ کھلا ہوا ہو، اور اندر کی بشاشت بھی مطلوب ہے کہ صحت ہو، کبھی پیٹ میں درد، کبھی ناف میں درد، کبھی گردے میں درد، کبھی آنتوں میں درد، کبھی دل کا درد۔ مجھے جو دل کا درد اٹھا ہے ایک دفعہ، تو دونوں مطلوب ہیں۔ تو عبادت اندر کا زیور ہے اور اچھے اخلاق باہر کا زیور ہیں۔ عبادت اندر کی چیز ہے، اچھے اخلاق باہر کی چیز ہے۔ عبادت چھپی ہوئی چیز ہے، اخلاق کھلی ہوئی چیز ہے۔ عبادات دکھا نہیں سکتے اور اخلاق چھپا نہیں سکتے۔ عبادات خلوت کی چیزیں ہیں اور اخلاق جلوت کی چیزیں ہیں۔ جتنے عبادات خوبصورت بنتی ہیں اتنے اخلاق خوبصورت بنتے چلے جاتے ہیں، جس میں نماز سر فہرست ہے کہ نماز اچھی پڑھنے کا شوق لگ جائے۔ گاڑی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، کپڑا اچھا ہو، ویسٹ کوٹ اچھا ہو، جرسی اچھی ہو، چادر اچھی ہو، یہ شوق تو چڑھے میں میری نماز خوبصورت ہو، میری نماز بس اچھی ہو۔ عبادات، نماز، روزہ بھی، حج بھی، زکات بھی، ذکر بھی، تلاوت بھی، دعا بھی، یہ سب عبادات ہیں، لیکن ان تمام میں نماز سر فہرست ہے کہ نماز خوبصورت پڑھنے کا شوق لگ جائے کہ نماز سے بڑھ کر عبادت کوئی نہیں ہے اور سجدے سے بڑھ کر کوئی قرب والی شے کوئی نہیں۔ تو اب عبداللہ بن عباس کی صحیح روایت ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب کا دیدار کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرتی ہیں، وہ بھی صحیح روایت ہے۔ ہم حضرت ابن عباس کی روایت لیتے ہیں، صحیح روایت ہے، صحیح کہ آپ نے رب کا دیدار کیا، اور یہی ہونا چاہیے۔ کتنی دور جو بلایا تو پردے کے پیچھے بیٹھے گا۔ مجھ سے ایک آدمی ملنے کے لیے آ جائے کراچی سے، میں اپنے گاؤں میں ہوں، کراچی سے ملنے آ جائے تو کیا خیال ہے میں اسے ڈیرے میں بٹھا کے کھانا کھلا کے روانہ کر دوں گا اور ٹیلی فون پہ خالی بات کر لوں گا میں مصروف ہوں، ذرا میں مجھے فون پہ ہی بات کر لوں؟ کہ میں باہر نکل کے اس کا استقبال کروں گا کہ کراچی سے ملنے آیا ہے 800 کلومیٹر کا سفر کر کے، میرے اللہ نے جو لامحدود مسافتیں طے کروائیں، عرش، فرش، لوح قلم، کرسی، عرش، فرش، لوح قلم، کرسی، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دیدار نہ کرائے، کرایا ہوگا۔ تو کتنا بڑا سینہ ہے کہ اللہ کی تجلیات کو برداشت کرنا، اللہ اکبر ہے۔ اور یہی سینہ کیسے زخمی ہوا ہے؟ مکے والوں نے پتھر مارے، مکے والوں نے تلواروں کے وار کیے، پتھروں سے، نیزوں سے زخمی کیا۔ طائف والوں نے پتھر مار مار لہو لہان کیا۔
طائف والے جب آئے کلمہ پڑھنے تو آپ نے ان کا استقبال کیا. طائف والے کلمہ پڑھنے آئے تو آپ نے ان کا استقبال کیا. 3 میل پتھر کھائے اور بے ہوش ہو کے گرے ہیں. 3 میل پتھر کھائے بے ہوش ہو کے گرے ہیں. آپ نے ان کا استقبال کیا, ان کے